علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارجو و اتمنى انکم بخیر یا ایھا الطلاب۔ امید کرتا ہوں آپ تمام طلبہ کرام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 4 ہے میرے خیال میں۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا علم الیقین کے بارے میں کہ کم از کم اگر آپ کو یقین ہے تو علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، تو علم الیقین تو آپ کو ہونا، یعنی جس چیز کا آپ کو یقین ہے آپ کے پاس اس کی دلیل ہونی چاہیے۔ تو کویسچنز میرے پاس آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس پر کوئی دلیل دے دی جائے، تو آپ کو اوور آل ایک دلیل دے دی جاتی ہے، اس میں ساری دلیلیں آ جائیں گی، اور اس سے انشاءاللہ جو آپ کا جو اعتقاد ہے وہ اتنا پختہ ہو جائے گا، اور ہے بھی آپ کا اعتقاد پختہ، آپ کو دلائل کا معلوم ہوگا۔ لیکن ایک دلیل آپ سے یہاں پہ عرض کر دی جائے گی تاکہ آپ نے کسی سے اگر ان فیوچر ڈیبیٹ کرنا پڑ جائے، ڈسکس کرنا پڑ جائے، تو آپ کے پاس کچھ نپے تلے ایسے الفاظ ہوں کہ جس سے آپ اسلام کے سچا ہونے پر ایک اچھی دلیل آپ کنوے کر سکیں۔ دیکھیں، اسلام ایک سچا مذہب ہے، کیسے پتہ ہے آپ کو؟ آپ کہیں گے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو تلاش کرے یا جو چاہے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، ٹھیک ہے، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنانا چاہے، وہ ہرگز فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز وہ دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب ہم نے تو ڈیبیٹ تو آپ نے کرنی ہے کسی کافر کے ساتھ، تو کافر کہے گا میں تو قرآن پاک کو مانتے نہیں ہوں۔ جہاں پہ آ کے پرابلم آپ کو فیس کرنا پڑتی ہے، مسئلہ یہاں پہ بنتا ہے۔ آپ کی ساری باتیں قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ اگلا بندہ قرآن پاک کو مانتا نہیں ہے، وہ لبرل ہے، سیکولر ہے، وہ دہریہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ہی نہیں مانتا، یا وہ کرسچن ہے یعنی عیسائی ہے، ہندو ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی دلیل پھر بھی قرآن پاک ہی ہے۔ دیکھیں، دلیل وہ دیں جو اللہ تعالیٰ نے جو دلیل دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کو کیا دلیل دی تھی؟ ساری چیزیں جب قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا اور کفار نے جب ریجیکٹ کر دیا، انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا دلیل دی ان کو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں قرآن پاک میں ڈاؤٹ ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، اگر تم اس میں ڈاؤٹ میں ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو لے آؤ پھر ایک سورت اس جیسی۔ یہ پارہ نمبر 1 کی آیت کریم ہے، اس کا آپ نمبر بھی یاد کر لیجئے گا، اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ یہ ہماری سب سے پاورفل دلیل ہے۔ بھئی ہم نے یہی کہنا ہے کہ whatever has been written in the verses of the Holy Quran، جو کچھ قرآن پاک کی آیات میں لکھا ہے وہ حق ہے، برحق ہے۔ آپ نہیں مانتے قرآن پاک کو، کیوں نہیں مانتے؟ دو صورتیں ہیں۔ قرآن پاک یا تو کلام اللہ ہے، یعنی آپ نے اگر اگلے بندے کو سمجھانا ہے قرآن پاک، ہم کہتے ہیں یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یہ کلام اللہ نہیں ہے، وہ کیا کہیں گے؟ یہ انسانی کلام ہے۔ بھی ہم اس کو کہیں گے کہ آیا قرآن پاک کو آپ نہیں مان رہے، ریزن، وجہ، یا قرآن پاک اللہ کا کلام ہے یا انسانی کلام ہے۔ اب جو مسلمان نہیں ہیں، یعنی عیسائی ہیں، یہودی ہیں، وہ کہیں گے انسانی کلام ہے، وہ تو اللہ کا کلام نہیں مانتے قرآن پاک کو۔ اگر انہوں نے قرآن پاک کو اللہ کا کلام مان لیا تو پھر تو گیم ختم، پھر ان کو کہیں گے جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو مانے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اسلام کے علاوہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنائے گا، چاہے گا، وہ تو اس سے قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ تو وہ قرآن پاک کو کلام اللہ مانتی نہیں ہے۔ اسی طرح جو مشرکین تھے اس زمانے میں، جو کفار تھے حضور علیہ الصلوۃ کے زمانے میں، وہ قرآن پاک کو کلام اللہ مانتی نہیں تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ منوانا ہے کہ قرآن پاک کسی انسان کا کلام ہی نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ اب یہ آپ نے کس سے منوانا ہے؟ آج کے دور میں بھی آپ یہی ڈسکشن کریں گے۔ اچھا، وہ کہتا ہے جی میں نہیں مانتا یہ اللہ کا کلام ہے، پھر ہم وہی دلیل دیں گے جو اللہ نے دی۔ اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے پھر اس جیسی ایک آیت لے کر آؤ۔
اب آپ نے اس دلیل کو سمجھنا ہے کہ اس دلیل کا مطلب کیا ہے۔ 1400 سال ہو گئے ہیں، آج تک کسی بھی مذہب کا کوئی بھی انسان دنیا میں وہ قرآن پاک جیسی ایک سورت کیا، وہ ایک آیت کیا، آدھی آیت بھی نہیں لے کر آیا۔ تو دلیل یہ ہے کہ اگر یہ انسانی کلام ہوتا تو پھر اس جیسی آیات لوگ کیوں نہیں بناتے؟ اس جیسے سینٹینسز، جملے قرآن پاک کی آیات جیسے کیوں نہیں بنائے جاتے؟ دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ جو چیز مین میڈ ہو، مین میڈ کا کیا مطلب ہے؟ انسان کی بنائی ہوئی۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں انسانوں نے بنائی ہیں، جتنی بھی چیزیں، ٹھیک ہے، ایک انسان نے بنائی ہے، دوسرے نے اس جیسی بنا لی ہے، بلکہ اس جیسی کیا، اس سے اچھی بنا لی ہے۔ انسانی بنائی ہوئی چیزیں جتنی بھی ہیں، انسان کی بنائی ہوئی، ان کے نیو ورژنز آتے ہیں۔ آپ آئی فون کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، 11 آیا، 12، 13، 14، 15 پرو میکس، پھر 16، پھر 16 پرو میکس۔ آپ سیمسنگ کو دیکھ لیں، S23 آیا، پھر اس سے اچھا S24 آ گیا، پھر اس سے اچھا S24 الٹرا آ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ مین میڈ جو انسان کی بنائی ہوئی چیز ہوتی ہے، اس کے برابر تو کیا، ود دا پیسج آف ٹائم، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس سے اچھی چیز بن جاتی ہے۔ بھئی اگر یہ انسانی کلام ہے تو 1400 سال گزر جانے کے باوجود ایک آیت بھی نہیں آپ اس جیسے بنا سکے۔ یہ بات یاد رکھیں، عیسائیوں کی ایک تعداد ہے جن کو عربی آتی ہے، جو عربی بولتے ہیں، جو اسرائیلی ہیں وہ عربی بولتے ہیں، وہ یہودی ہیں۔ عیسائی بھی عربی بولتے ہیں، بہت سے عیسائی ایسے ہیں، لاکھوں میں جن کو عربی آتی ہے، ایک آیت بھی نہیں بنا سکے۔ اگر نہیں بنا سکے، باوجود اس بات کے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں انسان کی بنائی ہوئی ہیں، لوگ اس سے اچھی چیزیں بنا رہے ہیں اور آیت نہیں بن رہی، تو اس کا مطلب ہے یہ انسانی کلام ہے ہی نہیں۔ یہی دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دی ہے، ایک سے زیادہ بار دی ہے۔ حیران ہو گئے تھے عرب لوگ، انہوں نے کوشش کی، مشرکین نے، کفار نے آیت بنانے کی، نہیں بن سکی۔ یہ قرآن پاک از اے لیونگ میراکل، قرآن پاک ایک زندہ معجزہ ہے۔ اس کو قرآن پاک کو کہا جاتا ہے زندہ معجزہ۔ دیکھیں وہ چاند کا معجزہ ہوا، ٹھیک ہے، اس کے 2 ٹکڑے ہوئے، وہ معجزہ مکمل ہو گیا۔ قرآن پاک تو ابھی بھی معجزہ ہے۔ معجزہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں، صداقت کی جو دلیل ہوتی ہے نا، وہ کیا ہوتی ہے؟ معجزے سے۔ معجزہ بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ معجزہ کا کیا مطلب ہے؟ عاجز کرنے والی چیز، جو اگلے بندے کو عاجز کر دے۔ قرآن پاک نے دنیا کے تمام لوگوں کو عاجز کر دیا، بے بس کر دیا، ایک آیت بھی نہیں بنا سکے۔ دوسرا سوال جو آپ کے ذہن میں شاید آ رہا ہو، وہ ایک کلپ میری نظر سے گزرا، اس میں ایک مذہبی بندہ تھا، تو اس کو جانتا نہیں ہوں، اس کی نا کسی لبرل سے ڈسکشن ہو رہی تھی، تو اس نے یہی دلیل دی، جو مذہبی بندہ تھا، کہ بھی قرآن پاک جیسی لاؤ ایک آیت۔ تو وہ انگریز تھا، اس نے کہا مجھے تو عربی آتی نہیں ہے، مجھے تو انگریزی آتی ہے، میں کیسے لاؤں؟ بھئی آپ انگریزی کی بنا کر دکھا دو۔ سر، انگریزی کی بھی کوئی ایک جملہ اس کے برابر نہیں لا سکتا۔ اب یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ انگریز کہے گا میں تو عربی آتی نہیں، ہم اس کو کہیں گے، اگرچہ معجزے میں جہاں اس چیز کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں ہم اس کو کہیں گے، انگریز کو ہم کہیں گے تم اپنی انگلش کا کوئی ایسا جملہ بتا دو کہ جس کی اتنی ہی زیادہ خوبصورتی ہو جتنی قرآن پاک کی آیت کی ہے۔ نہ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ساری دنیا کے انگریز کٹ جوڑ کر لیں، جڑ کر بیٹھ جائیں، سوچ لیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چائنا والے چائنیز میں ایک جملہ ایسا نہیں بنا سکتے جو خوبصورتی میں اتنا اچھا ہو جتنا قرآن پاک کی آیت کا۔ یہ قیامت تک یہ چیلنج ہے، یہ آپ کے پاس سب سے بڑی دلیل ہے قرآن پاک کے سچا ہونے کی۔ بقیہ بھی دلائل ہیں، وہ تائیدات ہیں، وہ تائید کرتے ہیں جو بقیہ دلائل ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے دلیل ذکر کیا وہ تو یہ ہے۔ تو اس چیز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے، یہ ایک طرف قرآن پاک کی آیت ہے،
ایک طرف انگلش کا جملہ ہے. سر وہ چیز کون سی ہے کہ یہ جو انگلش کا جملہ ہے یہ قرآن پاک کی آیت کے برابر نہیں ہو رہا، خوبصورتی میں، بیوٹیفیکیشن میں، فصاحت و بلاغت میں. اب اس چیز کو سمجھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس چیز کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کو علم بلاغت آتا ہو، کما حق ہو وہی سمجھے گا. فصاحت و بلاغت کہ لینگویج کو بیوٹیفائی کس طرح کیا جاتا ہے، لینگویج کو خوبصورت کس طرح کیا جاتا ہے. میں بالکل ایک اگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کسی بندے کی ڈیتھ ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں وہ مر گیا. یہ بھی ایک ایکسپریشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بات کو پہنچانے کا انداز ہے. ایک یہ آپ کہتے ہیں فوت ہو گیا ہے، یہ تھوڑا سا اچھا جملہ ہے بنسبت اس کے کہ وہ مر گیا. اچھا ایک یہ ہے کہ وہ قضاء الہی سے انتقال کر گیا، یہ اس سے بھی آپ کو اچھا جملہ لگے گا. اچھا ایک جملہ یہ ہے کہ اس کی جان کفن سے انصری سے پرواز کر گئی، یہ آپ کو اس سے بھی بڑا ایک بیوٹیفل سینٹینس لگ رہا ہے. یہ فصاحت و بلاغت کے مراتب ہیں. ایک جملے کو کتنا اچھا کیا جا سکتا ہے. ویسے علم بلاغت الگ سے ایک پورا علم ہے. قرآن پاک کی جو آیت ہے، انگلش کا جملہ اگر اس کے برابر نہیں ہو پا رہا، اس میں صرف علم بلاغت بھی نہیں ہے. قرآن پاک کی صداقت، اگر کوئی انگلش میں جملہ بناتا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ سچا ہو، جس طرح قرآن پاک کی صداقت ہے. قرآن پاک میں تو زمانے ماضی کی بھی خبریں ہیں نا، گزشتہ قوموں کی بھی، اور وہ سچی ہیں. اس وقت کے یہودی اور عیسائی مانتے تھے سچی ہیں. صداقت ہو، ٹھیک ہے. نمبر 2، غیب کی خبر ہو. پھر اس کے ساتھ ساتھ علم بلاغت ہے، ٹھیک ہے. بلاغت کے اندر آتی ہے لینگویج کی بیوٹیفیکیشن، لینگویج کی خوبصورتی، فصیح و بلیغ ہو. وہ جس نے نالج پڑھا ہو اس کو اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، جس نے علم بلاغت پڑھا ہو. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ لینگویج کو سیکھیں. تھوڑی سی آپ کو جھلک دکھاتا ہوں. انگلش اور اگر عربک کا آپس میں موازنہ کیا جائے، انگلش تو عربک کے مقابلے میں ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جس زبان کے ذریعے معجزہ ثابت کیا، اور قرآن پاک اور معجزہ ثابت ہوا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ عربک کوئی بڑی آسان سی چیز ہے؟ انگلش اور عربی کا مقابلہ ہی کیا ہے؟ انگلش تو اس کے قریب ہی نہیں ہے. اب آپ کو اس کی تھوڑی سی ایک جھلک دکھاتا ہوں. انگلش میں ایک بندہ ہے جس کا نام ہے نوم چمسکی. یہ جو سمجھ لیں کہ جس طرح ہمارے نحو میں امام سیبویہ کا ایک نام ہے، امام سیبویہ، ٹھیک ہے، اس طرح انگلش میں نام ہے نوم چمسکی کا. میرے خیال میں ابھی بھی یہ بندہ زندہ ہے. اس نے 1980s میں، 1980 کی دہائی میں، ٹھیک ہے، اس نے ایک چیز، یہ لینگویج کا نا بہت بڑا ماہر ہے. چمسکی کا بہت نام ہے، انگریزوں میں اس کا بڑا نام ہے. یعنی یہ سمجھے کہ انگریزی نحو کا یہ بادشاہ اس کو سمجھا جاتا ہے. کمال ہے یہ انگریزی نحو میں، عربی نحو میں نہیں. یہ نوم چمسکی اس نے اب ایک نئی بات کر دی. وہ ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کی گئی، لیکن اس نے کر دی ہے. پھر باقاعدہ لوگوں نے اس پر کتابیں لکھی ہیں اس کی فیور میں. یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ جو انگلش کا ایک جملہ ہے نا، ہی ایٹس فوڈ، یہ صرف سمجھانے کے لیے. یہ ہی کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے. ایٹس کیا ہے؟ ورب ہے، وہ کھاتا ہے. یہ فاعل ہے اور یہ فعل ہے. یہ نوم چمسکی کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو بھائی، اس کی اپنی تحقیقات ہیں. یہ کہتا ہے میری تحقیق، پھر اس نے باقاعدہ دلیلیں دی ہیں. میں صرف آپ کو اس کا موقف بتاؤں گا، پھر بتاؤں گا کہ یہ کیوں بتایا جا رہا ہے موقف، اور تاکہ آپ کے سامنے عربی زبان کی حقانیت واضح ہو جائے اور آپ کو پتا چلے انگلش تو اس کے مقابلے میں ہے ہی نہیں ہے، کمپیریزن بنتے ہی نہیں ہے. جس وقت انگلش عربی کا عروج تھا تو انگلش تو ابھی اس وقت پیدا بھی نہیں تھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو آج کل ہم انگلش بول رہے ہیں، یہ تو 16ویں 17ویں صدی سے یہ تھوڑی سی اس کی جو شکل ہے وہ واضح ہوئی ہے. پہلے تو 15ویں صدی کی انگلش تو تھی بالکل عجیب. آج بھی آپ چوسر کی جا کے کتاب پڑھ لیں، یہ 15ویں صدی کا چوسر، ٹھیک ہے، اس کی آپ انگلش پڑھیں، آپ کو انگلش پڑھنا ہی نہیں آئے گی. آج کے انگریز کو نہیں پڑھنا آئے گی، وہ الفاظ ہی بڑے عجیب و غریب ہے.
15ویں صدی کے بعد انگلش تھوڑی سی بہتر ہونا شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو تلفظ ہے وہ اب جا کے وہ ٹھیک ہوا ہے۔ تو عربی تو زمانے جاہلیت میں بڑی عروج پہ تھی۔ اب آپ دیکھیں نوم چومسکی کیا کہتا ہے، کہتا ہے یہ جو سبجیکٹ ہے نا اور یہ ورب ہے، نوم چومسکی کہتا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ جو سبجیکٹ ہے نا یہ ورب کے اندر ہوتا ہے۔ نوم چومسکی یہ کہتا ہے کہ سبجیکٹ ورب سے پہلے نہیں آ سکتا، یہ اس کا ایک اپنا مفروضہ ہے، کیونکہ ابھی تک یہ سارے لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، تو اس کو کہتے ہیں مفروضہ، ہائپوتھیسس اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے، مفروضہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فاعل ہے نا، فاعل ہی، یہ فاعل فعل کے اندر ہے حقیقت میں، اور فعل سے اس کو شروع میں لے کر آئے ہیں۔ یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو فاعل ہے نا وہ فعل سے پہلے نہیں آتا، اگرچہ ہم لے آئے ہیں، ہم فاعل کو فعل سے پہلے لے کر آ چکے ہیں لیکن آتا نہیں ہے، اور ہم یہی کہیں گے کہ یہ جو فاعل ہے یہ جو فاعل ہے یہ فعل سے نکل کے پیچھے آیا ہے، شروع میں آیا ہے۔ اچھا بھی آپ 1980 کی دہائی میں یہ بات کہہ رہے ہیں، جبکہ تمام عربوں کے نزدیک، تمام عرب نحویوں کے نزدیک متفقہ طور پر یہ بات طے شدہ ہے کہ کبھی بھی عربی کا فاعل فعل سے پہلے نہیں آتا۔ عربی میں فعل سے پہلے فاعل کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، مبتدا آئے گا، فاعل نہیں آئے گا، فاعل یا فعل کے اندر ہوگا یا فعل کے باہر ہوگا۔ یعنی عرب لوگوں نے تو ہزاروں سال پہلے یہ بات کر دی کہ فاعل جملے میں فعل سے پہلے نہیں آ سکتا، اور یہ جو ان کا نحوی ماسٹر ہے یہ وہ بات اب کر رہا ہے، 1980 سے یہ بات شروع ہوئی ہے کہ یہ جو ہم شروع میں لائیں یہ لے کر تو آگے ہیں لیکن حقیقتاً آتا نہیں ہے، حقیقت میں فعل کے اندر ہے، ہم اس کو جان بوجھ کر شروع میں لے آئے ہیں۔ یہ باقاعدہ اس کی ایک تھیوری ہے، اس پر پھر باقاعدہ انگریزوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ جو انگلش لینگویج ہے وہ عربی زبان کے قریب جا رہی ہے، اس کے مراتب کو چھونے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کی تحقیقات ابھی کھل رہی ہیں جو عربی لینگویج میں پہلے سے طے شدہ ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ بقیہ اس کی اور ڈسکشن ہے لیکن میرے خیال میں ٹائم اجازت نہیں دے گا۔